آگے ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، تربص اربعۃ اشہر، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی زوجہ سے کبھی بھی قربت نہیں کروں گا، اور ساتھ میں اللہ کی قسم کا ذکر بھی کرے، مثلا کہے گا اللہ کی قسم میں اپنی زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا کبھی بھی، یا بیوی سے ڈائریکٹ کہے یا کسی اور کے سامنے کہے، تو اس طرح کی قسم کھا لے تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر اس نے قربت کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی اور اسے کفارہ دینا ہے، اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس نے قربت نہ کی تو 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ توجہ سے مسئلہ یاد رکھیے گا اور بڑی توجہ رکھیے گا، سمجھنے میں بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ وہ اللہ کی قسم کا ذکر کرے، یعنی الفاظ ایسے ہوں جس سے قسم کا معنی بنتا ہو۔ مثلا صرف اس نے یوں کہہ دیا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا کبھی بھی، تو اس سے ایلا نہیں ہوتا۔ یوں کہے کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی تم سے قربت نہیں کروں گا، اس میں یا تو 4 مہینے کا ذکر ہو یا 4 مہینے سے زیادہ کا ذکر ہو، یا اس میں مطلقاً ذکر ہو کہ کبھی بھی قریب نہیں آؤں گا۔ اگر 4 مہینے سے کم کا ذکر ہے، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہے جو ابھی ذکر کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات عورت جو ہے وہ میکے چلی جاتی ہے، 1 سال تک وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، پھر ان میں صلح ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی۔ وہ غلط فہمی اس وجہ سے کہ انہوں نے ایلا کے مسئلے کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ تو صرف دور رہنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، الفاظ اگر ایلا کے کہے ہیں اور پھر 4 مہینے گزر گئے اور آپس میں ان کی دوری رہی تو پھر اس صورت میں 4 مہینے گزرنے پر 1 طلاق بائن واقع ہوگی۔ اس مسئلے کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا گیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین کے مسائل سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو نماز کے مسئلے آتے نہیں ہیں، پوچھنے میں شرم کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی عالم سے یا کسی جاننے والے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا اتنا مسئلہ بھی نہیں آتا، پھر وہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جائے یہ بتاؤ کتنی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو نماز میں لازم ہو جاتا ہے، تو نہیں معلوم۔ لوگ سجدہ سہو کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سجدہ سہو واجب ہوا ہے کہ نہیں، اور بعض اوقات سجدہ سہو واجب ہوتا ہے لیکن سجدہ سہو نہیں کرتے۔ تو دین سیکھنا چاہیے، باہر شریعت کتاب اپنے گھر میں رکھیں، مطالعہ کریں، نہ سمجھ میں آئے تو کسی جاننے والے سے پوچھیں۔ فَإِن فَاؤُوا، پھر اگر اس مدت میں وہ لوٹ آئیں یعنی قربت کر لیں تو اب وہ قسم کا کفارہ دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا، یعنی 4 مہینے تک قربت نہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ میں اس مسئلے کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب اس نے قسم کھائی ہو اور پھر 4 مہینے گزر جائیں تو یہ معاملہ ہے۔